الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کائنات میں اتنے ناز کسی نے کسی کے نہیں اٹھائے جتنے ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین کے اٹھائے۔ بڑے بڑے رشتے ہیں کائنات میں ناظرین، نانے نواسے کا بھی رشتہ ہوتا ہے، دادے اور پوتے کا رشتہ بھی ہوتا ہے، بیٹے اور باپ کا بھی رشتہ ہوتا ہے، مگر ناظرین یقین کیجئے جو محبتیں سرکار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نواسے اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام پہ نچھاور کی ہیں، ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، اس رشتے کی ذرا نوعیت دیکھیے، اس محبت کی ذرا کیفیت دیکھیے، ایسی مثال آپ کو ملے گی نہیں۔ سرکار تشریف فرمائے، حضور کے ایک زانوں پر آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ناظرین دوسرے زانوں پر آپ کے نواسے سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائے۔ حضور کے اس زانوں پر بھی ایک شہزادہ ہے، اس زانوں پر بھی ایک شہزادہ ہے، اور حضور دریائے رحمت دریائے محبت جوش میں ہے۔ سرکار کبھی اس شہزادے سے پیار کر رہے، کبھی اس شہزادے سے پیار کر رہے۔ اب یہ محبت کی ترنگ جاری تھی، پیار بانٹا جا رہا تھا، کبھی اس شہزادے کا منہ چومتی ہے، کبھی اس شہزادے کا منہ چومتی ہے۔ اتنے میں جبریل اتر آئے، سلام عرض کیا۔ جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ جبریل کیا پیغام ہے؟ اب ناظرین ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے پیغام سنیے گا، کیا پیغام ہے؟ عرض کرتے ہیں جبریل امین، آقا اللہ رب العزت آپ کے دونوں شہزادوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور پیغام دو، سونیا آپ کے دامن میں دو شہزادے ہیں، ایک اس زانوں پر ہے، ایک اس زانوں پر ہے، دو شہزادوں میں سے ایک آپ رکھ لے، ایک مجھے دے دے۔ آقا یہ پیغام ہے، دو شہزادوں میں سے ایک آپ رکھ لے اور ایک مجھے دے دے۔ ناظرین اب ذرا محبت کا یہ منظر ملاحظہ کیجئے گا، سرکار کبھی اس شہزادے کو دیکھتی ہے، کبھی اس شہزادے کو دیکھتی ہے، کبھی اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی امام حسین علیہ السلام کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی اس شہزادے کو کبھی اس شہزادے کو۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جبرائیل اگر ابراہیم دوں تو صرف مجھے دکھ ہوگا، صرف میرا دل دکھے گا، اور اگر میں حسین دیتا ہوں میرا دل تو دکھ نہیں ہے، جبریل ساتھ میری فاطمہ کا بھی دل دکھے گا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ میری فاطمہ کا دل دکھے۔ اے جبریل حسین میرے پاس رہنے دو اور میرا بیٹا ابراہیم لے لو۔ ناظرین کیا محبت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا رنگ ہے کہ حضور نے جس پر اپنا بیٹا وار دیا اس ذات کو مولا حسین کہتی۔ اتنے ناز کسی نے اٹھائے ہیں کسی کے؟ اتنا پیار کبھی کسی نے کیا؟
جو حضور نے حضرت حسین سے کی ہے. اور محبت کا یہ رنگ دیکھیے، اللہ اکبر. پیدا ہوئے، نام خود رکھا، لعاب دہن چسوایا. حسین کے بدن میں جو پہلی غذا گئی ہے وہ لعاب مصطفیٰ، اپنا لعاب چسوایا، نام خود رکھا، کان میں اذان خود پڑھی. اور پھر وہ منظر زمانے نے دیکھا، حضور حسین علیہ السلام پہ محبتیں نچھاور کرتے جا رہے. اتنی محبتیں آقا مسجد نبوی پہ منبر پہ تشریف فرمائے، صحابہ کا جمع غفیر ہے اور حضور خطاب کر رہے. اتنے میں دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسجد نبوی سے میرا شہزادہ حسین داخل ہوا ہے. اب ننھے قدم اٹھا کے حسین اپنے نانا کی طرف بڑھ رہے. اچانک حضور نے دیکھا کہ حسین کا ننھا پاؤں صف میں الجھتا ہے، اور حسین علیہ السلام چونکہ بچپن ہے تو خدشہ ہے کہ گرنے لگے. خدا کی عزت کی قسم وہ منظر دیکھنے والا ہے ناظرین کہ جب مصطفیٰ کریم نے دیکھا کہ میرا شہزادہ گرنے لگا ہے، صحابہ کو خطاب کر رہے، منبر پر بیٹھے ہیں. رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑا اور منبر سے اتر کے پہلے حسین کو پکڑا. منبر چھوڑ دیا حضور نے، خطبہ چھوڑ دیا حضور. اور یہ محبتوں کی قوس قزح ایک مرتبہ نہیں، ہر روز آسمان مودت پہ چمکا کرتی تھی. صحابہ کرام نے دیکھا ہے، منظر دیکھا ہے کہ حسین علیہ السلام اکثر بازاروں میں آقا علیہ السلام، آج میں بھی اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی کرتی ہے، میں بھی اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، آپ بھی کرتی ہے. مگر ناظرین ہماری محبتوں کا اظہار ہماری چار دیواری کے اندر ہوتا ہے. ہم اپنے بیٹے سے جو بھی لاڈ کرے، پیار کرے، وہ چار دیواری کے اندر کرتی ہے. مگر احادیث کا خزانہ بھرا پڑا ہے. ناظرین کرام، صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینے کے بازاروں میں چلا کرتے تھے، کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں. اور ایسا بھی ہوا جناب سیدنا فاروق اعظم سامنے آ گئے، دیکھا نانے کے کندھوں پہ نواسہ سوار ہے، دیکھا شاہ کونین کے کندھوں پہ مولا حسین سوار ہے، دیکھا امام الانبیاء کے کندھوں پہ سید الشہداء سوار. اور دیکھ کر حضرت عمر کے لفظ کیا تھے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، واہ حسین کیا سواری ملی. جد امام الانبیاء جن کے قدم عرش چوم کے ناز کرتے، حسین تو اس رسول کے کندھوں پہ بیٹھے. میرے مصطفیٰ نے جب حضرت عمر کے یہ لفظ سنے نا، حسین واہ کیا سواری ملی ہے، تو حضور نے مسکرا کے فرمایا، عمر سواری تو دیکھ لی، ذرا سوار بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا. یہ محبت کے انداز. اور صحابہ کرام نے دیکھا، کئی بار یہ محبت کے رنگ صحابہ کرام نے دیکھے، محبت کے یہ ترنگ کئی مرتبہ دیکھے. اور ناظرین مسجد نبوی ہے، امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے، مسجد نبوی ہے، حضور جماعت کروا رہے ہیں، اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے، جماعت ہے، سرکار جماعت کروا رہے، مصلی امامت پہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ مقتدی بن کر پیچھے کھڑے، مسجد بری ہے. اتنے میں مولا حسین آئے، صفے چیرتے 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 مصلی امامت تک جا پہنچے. اور جب آقا علیہ السلام سجدے میں گئے، مولا حسین میرے مصطفیٰ کی پشت پہ سوار ہو. اب کیا کرنا چاہیے؟ میں ہوتا تو کیا کرتا؟ میرا بیٹا میری پشت پہ آ جائے تو ہم ہاتھ سے پکڑ کے اتار دیتے، بیٹے کو اتار دیتے ہیں کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے. مگر جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین زمانے کو حسین کی محبت سکھائی، وہ رنگ دیکھنے والا ہے. حضور نے نہ حسین کو اٹھایا، نہ گرایا، نہ سائیڈ پر کیا، بلکہ آقا علیہ السلام نے اپنا سجدہ طویل کر دیا. گویا کہ حضور فرما رہے تھے، حسین
تو جب تک بیٹھا رہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا، میں سجدے میں ہی رہوں گا، میں سجدے میں ہی رہوں گا۔ تو گویا مجھے کہنے دیجئے نا، اس دن جب تک حسین بیٹھا رہا عبادت کھڑی رہی تھی۔ اب یہ محبت ہے، یہ محبت کا رنگ ہے، یہ محبت کا پہلو ہے جو حضور نے دکھایا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ محبت کا پہلو آقا پیغام کیا دینا چاہ رہے تھے؟ آقا بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ آقا زمانے کو کیا سکھانا چاہ رہے تھے؟ آقا سکھانا یہ چاہ رہے تھے، لوگوں جس حسین کو میں مصطفیٰ نہیں گراتا، خبردار کوئی امتی بھی اسے گرانے کی کوشش نہ کرے۔ اور ناظرین کرام، کتنی داستانیں آپ کے سامنے رکھوں، کتنی محبت کے رنگ آپ کے سامنے پیش کروں۔ کتب احادیث بھری پڑی۔ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، آپ فرماتی ہیں عید کا دن تھا اور مولا حسین بچے تھے۔ عرض کرتی ہے نانا جان ہر ایک کے پاس اپنی سواری ہے، میرے پاس تو سواری نہیں ہے، میں کس پر سوار ہوں؟ حضور نے فرمایا اچھا تمہیں سواری چاہیے؟ جی نانا مجھے سواری چاہیے۔ ناظرین مسجد نبوی کا فرش ہے، مسجد نبوی کا کچا فرش ہے، اور کائنات کا امام رسول اپنے اس نواسے کے لیے، اپنے اس شہزادے کے لیے، حضرت علی حجویری لکھتے ہیں کہ حضور نے اپنے گھٹنے زمین پر لگا دی، اپنی کوہنیاں زمین پر لگا دی، اور حضور زمین پر یوں گھٹنے بھی لگائے اور کوہنیاں بھی لگائی، اور اشارہ کیا آؤ آج میں محمد تمہاری سواری بنوں گا۔ اور جب حسین کندھوں پہ آئے، ناظرین مولا حسین نے اگلا تقاضا کیا، عرض کی نانا جان جب کوئی سوار سواری پہ بیٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں لجام ہوتی ہے جسے ہم لگام کہتے ہیں، میری تو لگام ہی کوئی نہیں۔ بعض کتب میں یہ ہے کہ حضور نے ادھر کی زلف اس ہاتھ میں پکڑائی، ادھر کی زلف اس ہاتھ میں پکڑائی۔ کشف المحجوب کے لفظ ہے کہ حضور نے ایک سرخ دھاگا لیا، اسے درمیان میں منہ میں رکھا، ایک سرا اس ہاتھ میں دیا، ایک اس ہاتھ میں دیا۔ اب حضور چلتے جا رہے، حسین پشت پہ ہے، حسین پشت پہ ہے، اور حسین دائیں کھینچتی ہے، حضور دائیں مڑتی ہے، حسین بائیں کھینچتی ہے، حضور بائیں مڑتی ہے۔ اشارہ کیا دیا، جدھر حسین ادھر مصطفیٰ۔ زمانے کو پیغام یہ دیا، لوگوں جو حسین کی مرضی ہوگی وہی مصطفیٰ کی مرضی ہوگی۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی سے نکلتی ہے تو مولا حسین کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جب آواز سنی مولا حسین کے رونے کی آواز سنی تو آقا نے فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ جی ابا جان۔ آقا نے حسین کے رونے کی آواز سنی، فرمایا بیٹی حسین کو رونے نہ دیا کر۔ ابا جان اس کی کیا وجہ ہے؟ بچہ ہے رو پڑتا ہے۔ فرمایا حسین کو رونے نہ دیا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین روتا ہے مجھ محمد کا دل روتا ہے۔ بس ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک لمحے کے لیے سوچئے گا ناظرین، حسین روئے تو مصطفیٰ کا دل روتا ہے۔ تو جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو قبر انور پہ مصطفیٰ میں پہ کیا گزری ہوگی؟ جب حسین اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینے کی فضا کو چھوڑ رہے ہوں گے تو پھر حضور کے دل پر قبر انور پہ کیا گزری ہوگی؟ جب حسین مکہ سے کوفہ مکہ سے نکل کر آپ کربلا کی طرف گئے ہوں گے، بتائیے قبر انور کے اندر مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی؟ جب حسین اور آپ کے خانوادے پر تیل دل پانی بلد ہوا ہوگا تو پھر سوچئے مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی؟ جب حسین نے علی اکبر دیا ہوگا مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی؟ جب عباس کے بازو قلب ہوئے ہوں گے
تو بتائیے مصطفیٰ پہ قبر انور پہ کیا گزری ہوگی؟ جب حسین نے اپنے ہاتھوں میں علی اصغر دیا ہوگا تو پھر بتائیے قبر انور کے اندر مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی؟ ناظرین، جب یہی حسین، یہی لعاب چوسنے والا حسین، یہی سینے پر بیٹھنے والا حسین، یہی کلدوں پر بیٹھنے والا حسین جب خود تیر کھا کھا کے اپنے گھوڑے سے نیچے زمین پہ آیا ہوگا تو پھر بتائیے قبر انور میں مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی؟ کیا گزری ہوگی؟ ناظرین محترم، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے